بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم سن رہے ہیں کافی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یعنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان میں سے ایک پارٹی جو کہ کہہ لیں کہ اپنی آخری سانسیں گر رہی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جس کو لگ رہا ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے میں جاتے جاتے باقیوں کے لیے بھی راستے بند کر کے جاؤں اور جو ہے اس ملک کے اندر ایک انتشار اور ایک افراتفری پیدا کر کے جاؤں۔ اگر میں جا ہی رہی ہوں تو اس کے جو کرتا دھرتا ہیں جنہوں نے ساری عمر اس پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان کے ہر ادارے کو برباد کیا ہے، اور اس کے کچھ بیکڈ لوگ ہیں جو اس کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، اس پارٹی کو جو کہ سن 2018 کے اندر زیرو ہو گئی تھی، اور یہ جو فیب کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں جو دھاندلی کی ہے جنہوں نے کروائی ہے، جو انہیں دوبارہ لے کے آئے ہیں، اور ان سب کی ایک کلیکٹیو کہہ لیں کہ انٹینشن ہے اور خواہش ہے کسی طرح وہ پارٹی جس نے فیبرری کے اندر سن 2024 کے الیکشن میں ریکارڈ ووٹ لیے ہیں، جن کو توڑنے کے لیے فارم 47 اور فارم 49 پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا انہیں، اور ان کے بندوں کو اغوا کرنا پڑا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے پڑے ہیں، ایک جلسہ تک نہیں کرنے دیا گیا۔ اس پارٹی کو ان سب فسطائیت کے باوجود اس پارٹی نے جب ریکارڈ توڑ ووٹ لیے ہیں، اور اس کو آج یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سپریم کورٹ سے بھی جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے ہم بنا چکے ہیں، آلریڈی بتا چکے ہیں ایک اور ویڈیو میں، اس کے پرو اینڈ کونس کیا ہوں گے اور فیوچر میں کیا ہوگا، اس کی بیس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ اب کویشچن یہ آتا ہے کہ اب اس پارٹی کو بین کرنے کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور چند کرتا دھرتا کی طرف سے، کہ کسی طرح اس پارٹی کو اس پاکستان کے منظرنامے سے غائب کیا جائے، اسے توڑا جائے، اور اپنے جو ان کے مقاصد ہیں اس پاکستان کے خلاف ان کو پورا کیا جائے۔ اپنے آپ کو گو کہ یہ بہت محب الوطن سمجھتے ہیں، اور انہوں نے جیسے کہ آج تک کیا ہی کچھ نہیں، سپریم کورٹ کے عملے سے لے کے آج تک پتہ نہیں یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے یہ نعرے جلسوں میں لگانے والے آج اس پارٹی کو جس نے ریکارڈ توڑ، جس کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہو، اس کو بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا ایکچولی میں بیسیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں لیگل پوائنٹ آف ویو سے، آلدو کہ سب کو پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے کہ اس پاکستان میں پچھلے 2-4 سالوں میں جو ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ بائی دا وے، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لا کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کو جو گورن کرتا ہے بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 17، اس آرٹیکل 17 کی اگر بیر ریڈنگ کریں تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ ایسی پولیٹیکل پارٹی، آلدو کہ اس سے پہلے رائٹ آف ایسوسیشن دیا گیا ہے کہ ہر ممبر، ہر بندہ، ہر پاکستانی پارٹی بنا سکتا ہے سبجیکٹ ٹو دا ٹرم اینڈ کنڈیشن، اور وہ پارٹیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو انٹیگریٹی آف پاکستان اور سیکیورٹی کے خلاف نہ ہو۔ تو اس کی اگر وہ پہلے بنا رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی، بنی ہے اس کے بعد کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے تو اب وہ آرٹیکل 17(2) کے اندر باقاعدہ اس کی اسپیسیفیکیشن دی گئی ہے کہ وہ کون سے ایکٹ ہوں گے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے انٹیگریٹی آف پاکستان ہے، سوورینٹی، انٹیگریٹی آف پاکستان، اور کوئی ایسا ایکٹ جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، اس بیس پہ۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہاں پوائنٹ آتا ہے وہ فارن فنڈنگ کا کویشچن لیتے ہیں کہ فارن فنڈنگ آیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کیسے فارن فنڈنگ، اس کی ایکسپلینیشن بھی نیچے دی گئی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک پیٹرن ہے، اب سیم جو چیز ہے وہ الیکشن ایکٹ سیکشن 212 اور اس کے بعد اس کا جو ایفیکٹس ہے 213 کے اندر دیا گیا ہے، دونوں تقریباً ایک ہی ہیں، دونوں کی جو پیر لینگویج ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔
اور صرف اسپیسیفکلی وہ الیکشن ایکٹ ہے جس کی بیس پہ یہ لکھا گیا ہے. دونوں کا ایفیکٹ سیم ہے, دونوں کے کانٹیکسٹ سیم ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کمیشن کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا پھر انڈیپینڈنٹ سورس ہو کسی بھی طرف سے کہ پتہ چلے کہ دیٹس پارٹی از فارن فنڈنگ پارٹی, جو کہ آلریڈی ایک جو کیس ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اوپر فارن فنڈنگ کا وہ ختم بھی ہو چکا ہے, لیکن اب نیا جو آ گیا وہ انٹیگریٹی کا اور سافرینٹی آف پاکستان کا کویشچن اٹھایا ہے, جس کی بیس پہ 9 مئی کو بیسیکلی یہ بیس بنانا چاہ رہے ہیں. بٹ اٹس ڈیفیکلٹ ناؤ, کیونکہ ایک لمبا عرصہ جب آفٹر 9 مئی ہو گیا ہے اور لمبا چوڑا عرصہ گزر گیا ہے, بٹ یو ڈیڈنٹ ٹیک اینی ایکشن. تو اب اس کس بیس پہ آ رہے ہو, اس پہ سب نے بھگت بھی لیا, بڑے معاملات ہو چکے ہیں جس کے بارے میں سویر ریزرویشنز ہیں کہ یہ کس نے کروایا, کیوں ہوا. اب یہ اسی انٹیگریٹی اور سافرینٹی کی بیس پہ وہ اسے بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ اتنا کہہ لیں کہ آسان نہیں کہ کسی بھی پارٹی کو, ایک پارٹی جو پاپولر پارٹی ہے جس کے حق میں پچھلے دنوں فیصلہ آیا ہے, جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹس دیے ہیں, اور اس کو اس طرح بین کرنا اور اپنی خواہشات کے لیے, اپنے ول کے لیے, جو کہہ لیں کہ شیطانی ول کہہ لیں اسے, کوئی خاص ایم تو ہے نہیں, وہ صرف ایک اپنا ہے اس جونٹے کا کہ ہم کسی طرح مسلط رہیں اور پاکستان کو نوچتے رہیں, جو بجلی اور اس معاملات میں کیے جا رہے ہیں بلوں کے حساب سے اور مہنگائی کے حوالے سے. تو خیر یہ ایک سیپریٹ کویشچن ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی انفارمیشن ملتی ہے کمیشن سے یا انڈیپینڈنٹ سورس سے, تو وہ اس کے پارلیمنٹ جو کیبنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ بیٹھے گی اور اس کے حوالے سے سارے جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کر کے پھر اس کا ایک ریفرنس سینڈ کرے گی ود ان 15 days اپنے ڈیسیجن لینے کے بعد کہ آیا اسے بین کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو وہ تو وہیں ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کرنا ہے تو ود ان 15 days آف دیٹ ڈیسیجن کے وہ سپریم کورٹ کا ریفرنس بھیجیں گی اس حوالے سے. اب اس سپریم کورٹ کے پاس آ جاتا اور سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیجن کرتا. اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ واقعی ہی ایسی پارٹی کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں, تو وہ آرڈر کرے گی ڈیزولیوشن آف پارٹی کا. اور اگر ڈیزولیوشن ہو جاتی ہے تو اس کی ایفیکٹ کیا ہو جاتا ہے کہ جتنے ممبرز ہیں اس پارٹی کے, اگر وہ پارلیمنٹ کے کسی پروونشل اسمبلی, لوکل گورنمنٹ اور اس کے اندر ہیں, تو وہ اسٹینڈ ڈیزالو وہ ختم ہو جائیں گے. اسی وقت ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا اس ٹرم کے لیے, ریمیننگ ٹرم کے لیے. اگر پھر الیکشن وہ کسی اور پارٹی کے انڈر لڑ سکتے ہیں, وہ ڈسکوالیفائی اس اسمبلی اور اس ٹرم کے لیے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی ایک پی ٹی آئی کو چھوٹی جماعت نہیں ہے, پورے پاکستان کی ایک نمائندہ جماعت ہے. آپ لوگوں کو ایک جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھی ہے 17 سیٹیں لے کے بیٹھی ہے, اور جو اس کی اعلیٰ ہے وہ 23 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جو بندرباٹ کی ہوئی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے, اور یہ میرے خیال میں بہت آسان نہیں ہوگا. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہی ہے کہ جو پی پی ہے وہ اس پیچھے ہٹ گئی ہوئی ہے. وہ کہہ رہی ہم اس میں حصہ نہیں بنیں گے, جس نے کرنا ہے وہ کرے, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیٹس سی, اگلی آفیشل تو کوئی ان کی طرف سے نہیں آیا, لیکن انڈیویجول جو ان کے لیڈران ہیں وہ آلریڈی بتا رہے ہیں. خیر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کیا گورنمنٹ جو ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے, اب وہ اس پہ آگے پروسیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر کرتی ہے تو کیا صورت ہے اور کون سے سورسز کی بیس پہ کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو انہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے. خیر یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ جب بھی کوئی ایسی کوئی اپڈیٹ ہوگی تو پھر ہم اس سے ڈسکس کریں گے. اور لا پوائنٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ ابھی یہ کوئی آسان نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے اس میں میٹر جانا ہے, اور سپریم کورٹ آلریڈی ایک بہت بڑا فیصلہ خاں کے حق میں, پی ٹی آئی کے حق میں دے چکی ہے, اور اب اس کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں آ رہی ہیں, لیکن ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. ہم یہ بھی دیکھیں گے ابھی ایڈ ہاک ججز کا بھی ایشو آ رہا ہے, اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.